الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے آج بات کرنی ہے تکبر کے حوالے سے۔ تکبر کا مطلب آپ جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے اونچا کرنا یا ہونا، بڑا سمجھنا یا لوگوں کو دکھانا، اور یہ بہت ہی بری عادت ہے، خصلت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس خصلت سے نجات حاصل کرنا انسان کے لیے بڑی ضروری ہے۔ انسان جب کچھ کھانے پینے لگ جاتا ہے، جب اس کے اندر کچھ طاقت آ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑائی کے جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھے لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھی رہائش ہو جائے، جیب میں کچھ پیسے ہوں، تو دل جو ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ کرنے کو چاہتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ ٹسل بنانا، پھر اس کی طبیعت ایسی چاہتی ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ لوگ نہ بھی لڑنا چاہیں، وہ ایسا کام کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں کہ دوسرے کو غصہ دلانا تاکہ میری اس کے ساتھ دشمنی شروع ہو جائے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے۔ اور ان کے چلنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، ڈیلنگ کا انداز متکبرانہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو تکبر ہے، جتنی بھی چیزیں انسان کو نقصان دینے والی ہیں، پریشان کرنے والی ہیں، تکبر سے زیادہ کوئی نہیں۔ اور اللہ کو ساری برائیاں ناپسند ہیں، اللہ کو گناہ ناپسند ہیں، لیکن جب تکبر کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس پہ ناراض ہوتا ہے بلکہ غصہ کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے۔ یہاں چادر سے مراد کیا ہے؟ تکبر صرف میرا حق ہے، بڑائی صرف میرا حق ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ تو ہی بڑا ہے، اور جو کوئی شخص اس چادر کو لینے کی کوشش کرے گا، میں اس کو برباد کر دوں گا۔ اس لیے الفاظ کا استعمال کرتے وقت بڑے ہی احتیاط میں رہنا چاہیے اور عاجزانہ انداز اپنانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جو ایسے ہی درخت ہوتا ہے جو پھل بھی نہیں دیتا اور کسی اور کام کا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو پھر لوگ کاٹ کے آرے کے نیچے دے دیتے ہیں، اس کی لکڑیاں کر دیتے ہیں، ٹوٹے ٹوٹے اس کے کر دیتے ہیں، وہ پہلے سے سمجھتا پتہ نہیں میں کیا کچھ ہوں۔ تو عاجز بندے کو ہمیشہ پذیرائی ملتی ہے، عاجز بندہ ہمیشہ لوگوں کی نظر میں بھی اچھا رہتا ہے اور خود بھی وہ سیٹسفیکشن میں رہتا ہے۔ اس لیے اسلام میں تکبر کے حوالے سے واضح فرمایا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر، رائی برابر کا لفظ آتا ہے۔ رائی کسے کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ رائی کسے کہتے ہیں؟ بالکل باریک سا دانہ ہوتا ہے۔ اگر 1 کلو رائی ہو نا تو وہاں اس میں لاکھوں دانے آ جاتے ہیں 1 کلو رائی میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے لازمی طور پر ہمیں اس بارے میں احتیاط برتنی چاہیے، خصوصی طور پر وہ بچے جو جوان ہو رہے ہیں۔ یہ جو چڑھتی جوانی ہوتی ہے نا، یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے۔ اس میں انسان کی اتنی سوچ نہیں بنتی، لیکن جو اس کی اٹھان ہوتی ہے نا، طاقت ہوتی ہے، وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کوئی حرکت کرے۔ عزیز طلبہ، 7,000 سے زیادہ قیدی ہیں 3 جیلوں میں، اور اس کے سروے میں دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ قیدیوں میں نوجوان شامل ہیں۔ بوڑھے لوگ بہت کم جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، عورتیں کم کرتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ کام خراب کرنے میں جوانوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ طیش میں آ جانا اور پھر یہ نہ سوچنا کہ اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوگا، کام خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عزیز طلبہ، یہ جو طلاق کی ریشو ہے، شادی ہوتی ہے، تھوڑے مہینوں کے بعد، سال 1.5 سال کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق پر معاملہ جا پہنچتا ہے، اس میں بھی نوجوانوں کی جذباتی اور بڑائی والی بات ہوتی ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، دوسرا فریقی بھی کہتا ہے اس نے مجھے یہ کہہ دیا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ طیش میں آ کر بندے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ سارا خون کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت خون میں تیزی ہوتی ہے۔ تو اس لیے تکبر سے بچنا بڑا ہی ضروری ہے۔ بندہ اگر چند سیکنڈ اپنے آپ کو روکتا ہے نا تو اس کو سالوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ سوالیہ انداز ہے کہ تکبر کرنے والے تو جائیں گے جہنم میں۔ اور پتہ کیا ہے، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں تبلیغ کی ہے نا، شروع کی، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو منت کش ہیں، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جو
چھوٹے کام کرنے والے ہیں، کچھ پیچھے پیچھے ہیں یا غلام ہیں، وہ جلدی مائل ہو کر مسلمان ہوئے ہیں، اور جو قبائلی سردار تھے، فیملیوں کے ہیڈ تھے، یا ان کا گزر بسر زیادہ اچھا ہوتا تھا، وہ تکبر میں رہے کہ ہم اپنے ہی ساتھ کھیلتے ہوئے، اپنے ہی ساتھ کاروبار کرتے ہوئے نوجوان، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں، یہ ہم سے چھوٹا ہے، یہ ہم سے جونیئر ہے، تو ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں، جس کے نتیجے میں صرف تکبر کی وجہ سے انہوں نے نا اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اسلام کی حقانیت کو وہ جانتے تھے کہ اسلام واقعی سچا مذہب ہے، کیونکہ اسلام کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے، یہ بات میری ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو انسان کو پنچ کرتی ہو۔ نہ اسلام جیب سے نجائز پیسے نکالنے کا کہتا ہے، نہ وقت ضائع کرنے کا کہتا ہے، نہ اپنے آپ کو غلط معاملات میں لانے کا کہتا ہے۔ صاف ستھرا، سچ بولنے والا، سچ کی تلقین کرنے والا، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنے والا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا، لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھنے والا ہمارا دین ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اس حوالے سے ان کو پتا تھا کہ ہمارے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھی ہیں معاشرتی طور پر، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ جھوٹ بولنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا دماغ یہ اس بات پہ اٹک گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مابین پلنے والا بڑھنے والا نوجوان اب خود کو نبی کہہ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں تکبر کا نتیجہ کا نکلا، بڑے بڑے جو سردار قریش تھے وہ جہنم میں چلے گئے، اور جو غریب غربا تھے، جو غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تکبر سے بہت کوسوں دور رہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم خود اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں، اس کی تسبیح کرتے رہیں، اللہ کی بڑائی کو سمجھتے رہیں کہ آسمان بنایا، سورج بنایا، زمین بنائی، کیا سسٹم اللہ نے بنایا ہے۔ تکبر تو اسی کا ہے بنتا ہے، اور جس بندے کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، جس بندے کو بخار چڑھ سکتا ہے، جس بندے کی رات کی نیند خراب ہو سکتی ہے، جس کو کوئی ٹینشن بن سکتی ہے، کیا وہ تکبر کرنے کا اہل ہے؟ اگلے لمحے کا پتہ نہ ہو، بندہ کہتا پھر میں عزیز طلبہ، آپ نے اگر فیصل آباد کی ہسٹری سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، تو آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے شہر میں بڑا ماحول خراب کیا ہوا تھا، لوگوں سے ڈرتے تھے، وہ بڑا اس کو انجوائے کرتے تھے کہ میرا نام بڑا نکلا ہوا ہے، لوگ مجھے بڑا بدماش مانتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو وقت کیا آیا، ان کو جب گولیاں لگی، قانون نافذ کرنے والوں نے ان کو پکڑا، تو ان کے ساتھ کو کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھے، گھنٹوں ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو تکبر جو کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ایسے ہی ہے، اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ رہتی نہیں ہے، کیونکہ وہ تکبر کی وجہ سے خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تباہی جو ہے وہ یقینی بن جاتی ہے۔ یہ جو سارا نیٹ ورک ہے عزیز طلبہ، جو کچھ ہو رہا ہے نا، جتنا کچھ چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند، موسم آ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈک آتی ہے، فصلیں پک رہی ہیں، دنیا میں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سارا اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے، اور جب بندہ منہ سے ایسی باتیں نکال لیتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اچھے کام کرتا رہتا ہے، نیک کام کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ منہ سے ایسی بات کہہ دیتا ہے، ایک بات، زیادہ نہیں، ایک بات کی میں بات کر رہا ہوں، وہ منہ سے ایسی بات کرتا ہے، اس کے سارے نیکی کے کام بسم ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں ہوا میں اڑ جاتی ہیں ایک بات کہنے سے۔ تو بچائیں جو بندہ بار بار کرے گا تو کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شیخی بخارنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص یہ سورہ الحجرات میں ہدایات دی ہیں کہ تم اپنا منہ بھر بھر کے اس کو جو ہے وہ گالیں بڑی کر کے باتیں نہ کیا کرو۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو دھیمے لہجے میں بات کیا کرو، اونچی آواز میں نہیں باتیں کرنی چاہیے، اللہ کو بڑی ناپسند ہے کہ تم اپنی جو حیثیت ہے اس کو کیوں نظر انداز کر سکتے ہو۔ نہ تمہیں آنے کا پتہ ہے کب آئے تم، کیا بنا تمہارے ساتھ۔ بہت سے بچے ایسے جن کی آنکھ نہیں ہوتی دنیا میں آتے ہیں، ہاتھ نہیں ہوتے، دل میں سوراخ ہوتا ہے، ایک گردہ ہوتا ہے، کئی معاملات پیدا ہوتے ہی بندے کے ہوتے ہیں، اور تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ تمہارے عذاب بنائے کس نے مکمل، تجھے کیا کس نے کیا، تمہیں تو تم دنیا میں آ گئے ہو، تو پھر تمہیں دنیا سے جانے کا بھی پتہ نہیں ہے کب تمہارا ادھر بوریا بستر لپیٹ دیا جائے گا، گھر سے کوئی چیز لینے گئے ہو، بعد میں ڈیڈ باڈی بن کے گھر جاتی ہے، تو پھر کس بات کا تکبر۔ ضرورت کیا ہے؟ عاجزی انکساری، دھیما پن، اور اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھنا، کہیں مجھ سے ایسی بات نہ ہو جس سے میرا رب ناراض ہو جائے اور میری ساری محنت جو ہے ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر، فخر، غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔